اب بھائیوں آخری 3 صورتیں کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا، 10ویں 11ویں اور 12ویں صورت، وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین صورتیں، اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ المعوذات ان کو کہا جاتا ہے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، 10ویں 11ویں اور 12ویں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قرآن حکیم میں 112 113 اور 114 نمبر پر صورتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ ہے بھائیو المعوذات۔ یہاں پر یہ 2 ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑی ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے المعوذتین اور نمبر 2 المعوذات۔ المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کو کہا المعوذتین، 2 اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، اور فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ اور دوسری اصطلاح جو ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ آپ دیکھیں نا، مشرقین 2 مشرقیں اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ، تو یہاں پر المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں، المعوذات کم از کم 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعوذات 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی۔ جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نا، کوئی ایک کرامت ایک ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے، اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوسچن کسی کا آ جاتا ہے۔ ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کی، میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو وہ کیسے جو ہے وہ المعوذات میں پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے، اندھا بن جائے، نقیض له شیطانا، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فهو له قرین، تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ توبہ توبہ، یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں، یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا۔ یہ تو ویکسینیشن ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر، اور وہی حدیث ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورۃ الاخلاص ہے۔
ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کا کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا اعلان، یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی، تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی سورت ہوگی سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا، اور اس کے حوالے سے یہ دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں سورۃ الاخلاص پہلے نمبر پر ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 4977، اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ ذرا الفاظ سنیں، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، یہ وہ چیز ہے۔ دیکھیں جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتا ہے۔ تو سورۃ الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پناہ دینے والی سورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے، اگرچہ اس میں اعوذ کا لفظ نہیں، لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 2863 ہے کہ سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی، یہ حدیث قدسی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو، اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے، تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر ہے۔ ذکر جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا، جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اب آ جائیے ان صورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے 10ویں سورت سورۃ الاخلاص، سورت نمبر 112، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 7374، صحیح مسلم میں 1886۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں 1/3 قرآن پڑھ لے، 1/3 آف قرآن؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن۔ اور اس کی ایکسپلینیشن ثواب کے اعتبار سے تو ہے، ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں مینلی بیان کیا ہوا ہے؟ عقیدہ توحید، 1/3 آیات میں تقریباً عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے 1/3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور 1/3 آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ 1/3 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7375، صحیح مسلم میں 1890 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا، تو وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتا اپنے ساتھیوں کو، تو وہ شخص ہر قرات کا اینڈ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرتا، یعنی کوئی سورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب صحابہ نے آ کر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورت پڑھتا ہے، یہ سورت کیوں بار بار پڑھتا ہے؟ باقی سورت پڑھ جو لی، یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے۔ اللہ، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ، تو اپنی عادت بنائیں کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی صورتوں کے ساتھ اس کو بھی بسا اوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے۔ صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہوں اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں. اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے, اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کر رہے تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے, جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین چاہے وہ 1000 دفعہ پڑھتا رہے, جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے, وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے. اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2897, سنن نسائی میں 995 نمبر, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہوگی اس پہ, سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور ایک اور حدیث زبردست, یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی, جامعہ ترمذی میں 3475, سنن ابی داؤد میں 1493, سنن ابن ماجہ میں 3857, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے, اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پر, وہ آپ سن سکتے ہیں. اب بھائیو آ جائیے آخری دو صورتوں کی طرف, المعوذتین, دو پناہ دینے والی صورتیں. آج کی لیکچر کی آخری دو صورتیں, لیکچر کی 11 نمبر صورت اور 12 نمبر. قرآن حکیم میں 113 اور 114 ہے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر. ان کا نام یاد رکھنا ہے, یہ بار بار آئے گا. یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا, صحیح مسلم 1891 اور 1892, کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں. پھر آپ نے تلاوت کی, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آپ نے تلاوت کی. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 1462, سنن نسائی میں 5438. یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی صحابی, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا.
یعنی حضور کی خدمت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے 2 بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کچھ زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کون سی صورتیں، کچھ زیادہ فضیلت میں نے ان کی نہ فیل نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، زیادہ خوش نہیں ہوا، ایکسائٹ نہیں ہوا، اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو، یعنی باقیوں کے مقابلے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عقبہ تو نے کیسا پایا ان 2 صورتوں کو؟ یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے، اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا؟ مراد یہ، بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامع ترمذی میں 2903 اور سنن نبی داؤد میں 1523 نمبر ہے، یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں، یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں۔ عقبہ بن عامر جو ہے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے، یعنی یہ صورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورۃ الفلق کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب وہ کلائمیکس آ رہا ہے جناب اس کا، جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے، اور حالانکہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک اوور لک ہوئی، میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2058، سنن نسائی میں 5496، سنن ابن ماجہ میں 3511۔ یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر، شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا۔ یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث، میں نے پڑھی ہے یہ 5-6 دن سے، تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے، جو بندہ مجھے ملتا ہے نا میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے تکلیف سے، جادو ٹونا سے، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کے لیے، انسانوں اور جنوں دونوں کے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دیں اور صرف انہی 2 صورتوں کو پکڑ لیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اور کیا معمول ازمایا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ اب وہ 3 حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں۔ المعوذات کے حوالے سے آخری 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5016 اور 5017، مسلم میں 5714۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری 3 صورتیں المعوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملا کرتے تھے،
جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. اور جب آپ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714. یہ تحفہ لے جائیں آج کا, 5714 صحیح مسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے. اور یہ تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا. تو داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہنا جناب دم پا دیو, پائی جی دم آسان ترین دم. ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ پچھلی دفعہ سن چکے, آخری 3 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو, صحیح مسلم 5714, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو, اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے, بچوں کو نظر بد سے دینی ہے. میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا. کوئی مشکل کام نہیں, کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المعوذات آخری 3 صورتیں الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3575, سنن نبی داؤد میں 5082, سنن نسائی میں 5430. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام سے کہ صبح اور شام 3 دفعہ المعوذات یعنی سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو. تمہیں یہ ہر دکھ مصیبت اور پریشانی سے, ہر شے سے کافی ہو جائیں گی یہ 3 صورتیں. 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ. اس کا اینڈرائڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے, وہ آپ فیس بک پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں, آخرت کے بلو کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہیں. اور تیسری حدیث سنن نبی داؤد میں 1523, جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نسائی میں 1327. وہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد بھی ایک بار المعوذات پڑھا کروں, آخری 3 صورتیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں. فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار, اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار. لہٰذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہے. آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے, ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے. صبح و شام کی وہ شیلڈ ہے کہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو, پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے. تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. المعوذات بڑا صحیح نام ہے, 3 پناہ دینے والی صورتیں. آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں, یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے. اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ادھر کور کروں اسے, کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعوذتین کا. قل اعوذ برب الفلق, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی, من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. دیکھیں سب کچھ کور, شیطان, جنات, موذی جانور, کیڑے, بیماریاں, سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے, رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروں پر پھونک پھونک کر, گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں, یعنی کہ یہ جو جادوگرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی, ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فزیکلی آ کے کسی کو نقصان پہنچا دے. تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں, وہ جامعہ ترمذی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھی اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور قل اعوذ برب الناس, اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی, سارے انسانوں کے رب کی, مالک الناس جو سب انسانوں کا مالک ہے, الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے, من شر الوسواس الخناس چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے, الذی یوسوس فی صدور الناس وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں, من الجنت والناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. انسانوں میں سے معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں نا یہ بڑے شیاطین ہیں, کیونکہ یہ میٹھی پڑیا میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر 12 صورتیں میں نے کور کی ہیں, اور میری تحقیق کے مطابق ان 7 سالوں میں
ان 12 صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے. ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے. یہ الگ چیز ہے، لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی 12 صورتیں ہیں. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورۃ الکہف، نمبر 5 سورہ یاسین، نمبر 6 سورۃ الملک، اور نمبر 7 سورۃ السجدہ، نمبر 8 سورۃ الزلزال، نمبر 9 سورۃ الکافرون، اور آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس المعوذات. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمذی میں 5057 اور سنن نبی داؤد میں 2921 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے، ان سے افضل ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورہ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلی. لیکن یہ 7 صورتیں پڑھنا ظاہر ہے مشکل کام ہے، بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا. اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے. اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی قرآن حکیم کی تلاوت انسان اب جتنے میں نے یہ 6 لیکچرز تقریباً ٹوٹل 7 گھنٹے کی گفتگو بن گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے کانٹیکسٹ میں. یہ آخر میں 2 حدیثیں، ان کے بغیر یہ سارے 6 کے 6 لیکچر نامکمل تھے. دونوں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5861 اور مسلم میں 1830. یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو. یہ نہیں کہ میں ساری دعائیں آج پڑھی کل چھوڑ دیں، چند ایک پڑھ لیں، چند ایک وظائف، چند ایک صورتیں، لیکن وہ ریگولرلی. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1970، مسلم میں 1834 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں استطاعت ہے کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا تم اکتا جاؤ گے. یہ نہیں ہے جناب کہ وہ اتنے وظیفے کہ جناب سنبھالے ہی نہیں جا رہے، تھوڑے کریں، کرتے جائیں. اور المعوذات کے بعد تو ایک بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ دروازہ کھل گیا اس حوالے سے آسانی کا. تو اس وظیفوں کو لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنی بھی ویڈیو بکس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں خصوصاً یہ 6 لیکچرز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے، ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک کے لیے اس ویڈیو بک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.